السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان و ادب، نحو، صرف اور حدیث اور قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہے آن لائن عربی سیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر ہے 35۔ وبی حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کام کو آسان بنانے کا فارمولہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فارمولہ ہے ایمان اور احتساب۔ ایمان کے جو معروف معنی ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہیں، یہاں ایمان کے معنی ہیں ثواب کا یقین کرنا، اور احتساب کے معنی ہیں ثواب کی امید رکھنا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ بھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں یعنی رمضان کی راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قیام رمضان کا دوسرا نام تراویح ہے۔ یہ دور ما بعد کی اصطلاح ہے۔ قیام رمضان کا لفظی ترجمہ ہے رمضان میں کھڑا ہونا، اور اصطلاحی معنی ہے رمضان میں عشاء کے بعد سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا۔ رمضان میں دو نمازیں الگ الگ ہیں، ایک سونے سے پہلے ہے، اس کا نام قیام رمضان یعنی تراویح ہے، اس کی جماعت کے ساتھ 20 رکعتیں سنت ہیں، اور ایک دوسری نماز ہے جو پورے سال پڑھی جاتی ہے، اسے رمضان میں پڑھنا ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعات تہجد پڑھا کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضیل قال حدثنا یحیی بن سعید عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ بھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ ان تینوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر ایمان کے بڑے سے بڑا عمل بیکار ہے، اور بے نیت ثواب کسی عمل صالح پر نہیں ہے۔ یعنی بے نیت کوئی نیک کام کیا جائے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہاں تینوں حدیثوں میں مراد جو ہے کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ صغیرہ ہیں۔ آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ جو نئے ہیں ہمارے چینل پر، وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز آپ کو وقت کے ساتھ پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔